السلام علیکم ناظرین، تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز، ایاز امیر صاحب، سلمان قانی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری اور خاور کھمن پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں میں ہر طرف کراچی کا تذکرہ ہے. کراچی کے حالات پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے کہ حالات اس نہج تک کس نے پہنچائے اور اب اس صورتحال میں سے کراچی کو نکالے گا کون، بہت اہم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم حکومت کو لاحق ایک پچھتاوے یا آزار کی بھی بات کریں گے. وزیر اعظم عمران خان جس کا بار بار اظہار کر رہے ہیں، انہیں ایک پچھتاوا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو انہوں نے ملک سے باہر جانے کیوں دیا. وہ ساتھ ہی اس کا ریزن بھی بتاتے ہیں کہ انہیں بتایا یہ گیا تھا کہ بہت ہی بری صورتحال ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت کو لاحق، کہ شاید وہ لندن بھی نہ پہنچ پائیں، اس سبب انہوں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس سے وہ اپنی غلطی مانتے ہیں. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے میری حکومت چلی جائے، احتساب سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یعنی احتساب کا عمل اس قدر پرخطر ہے کہ اس سے ان کی حکومت کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. یا صاحب، اتنا افسوس کیوں ہے عمران خان صاحب کو سابق وزیر اعظم کے لندن جانے کا؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس اور کچھ بات کرنے کو اس ملک میں ہے ہی نہیں. ایک ایسی فضول سے فضول بیس میں ہم پڑے ہوئے ہیں. نواز شریف گئے کیوں، فلانا گئے، کوئی رات کے اندھیرے میں گئے تھے، وہ عدالتی کارروائی میں گئے. وہ اور بات ہے کہ بیل، مختصر بیل پتہ نہیں بہت طویل ہو گئی ہے. جیسے ضیاء الحق صاحب کا الیکشن کا تھا 90 دن کا، وہ 11 سال ہو جی، تو اس کا وہ ہو گیا ہے. پر یہ سارا فضول باتیں ہیں، irrelevant ڈیبیٹس میں ہم پڑے رہتے ہیں. اگر وہ چلے گئے ہیں تو یہ سارے معصوم بچے تھے، اور صرف کیا اس میں انوالوڈ نواز شریف تھے، عمران خان تھے، ان کے ساتھ اور بھی تھے، اور جانے دیا گیا، سوچ سمجھ کے جانے دیا گیا کہ بہتری ہوگی کہ یہاں کچھ کرنے کے بجائے ان کو باہر آپ کریں. وہ صرف پلیٹلیٹس کی کاؤنٹ والی بات نہیں تھی، یہ سوچ بھی تھی کہ یار اسے جان چھڑائیں. یہاں پہ ٹربل کریٹ کرنے کے بہتر ہے کہ وہاں پہ کافی شافی پئیں اور سیر شیر کریں. وہاں پہ گئے، اب جی ہم لے کے آئیں گے فلانا، کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی آپ کے پاس ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. وہ گئے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں. آئیں گے اپنی مرضی سے آئیں گے، کسی عدالتی حکم کے تحت نہیں آئیں گے. اور یہاں پہ باتیں جی احتساب ہم کریں گے فلانا ہے. اور آپ کو 2 سال ہو گئے ہیں، آپ کچھ ڈٹ کے کام کریں، کچھ کام کر سکتے ہیں، کچھ ملک کی سمت جو ہے اس کو سیدھا کریں. احتساب سے میں نہیں کروں. احتساب تو کر رہے ہیں، لولا لنگڑا یا صحیح، وہ آپ کے ثوابدید نہیں ہے، وہ نیب کا ہے. نیب ظاہراً ایک سٹیچوٹری کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اس کو آپ کام کرنے دیں، چاہے وہ کچھ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی. آپ کے پاس اور کوئی موضوع ہے نہیں تو احتساب آپ کر رہے ہیں. آپ اپنی حکومت چلائیں، حکمرانی کریں، جو آپ کو کرنے کے کام ہیں وہ آپ کریں. لیکن زبان پہ ایک وہ رٹی ہوئی تقریر ہے، ایک پہلے کرپشن تھی، اب جو ہے احتساب ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں احتساب. کراچی جیسے آپ نے کہا پانی میں ڈوب رہا ہے، مہنگائی کا زور ہے، اکانومی کا پرابلم ہے، بیماری کا پرابلم ہے، فورن پالیسی کے کئی ایسے پرابلمز ہیں جن کے بارے میں ہم کھل کے بات یہاں پہ نہیں کر سکتے. بھائی ان پہ آپ کریں. احتساب میں نہیں کرنے. ایک ہی ہیڈ لائن ہوتی ہے، ایک ہی قسم کی خبر ہوتی ہے. روزانہ جو ہے اب تو اخباریں پڑھنے سے جی اکتا گیا ہے، کیونکہ نئی بات اس میں کوئی نہیں ہوتی. آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہیڈ لائن یہ ہوگی، ایک یہ ہوگی، ایک یہ ہوگی. اپنے کرنے کے کام کریں. یہ بات صاحب یہ آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ حکومت کو فوکس اپنی پرفارمنس پہ کرنا چاہیے، نہ کہ نواز شریف صاحب پر. لیکن کیا کریں کہ سوال ہی ان سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو جانے کیوں دیا. اچھا، ویسے سلمان صاحب، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں سب جانتے ہیں کہ نواز شریف کو کس نے جانے دیا. میں تو نہیں جانتی، آپ کو پتہ ہے کس نے جانے دیا؟ عمران خان صاحب نے. عائشہ، دھوکہ تو ہوا ہے. کس کے ساتھ؟ تو کوئی شک نہیں، خان صاحب کے ساتھ، جناب پرائم منسٹر کے ساتھ. اور دھوکہ کوئی مسلم لیگ نون نے نہیں کیا ان کے ساتھ. اگر دھوکہ ہوا ہے تو ان کے لوگوں نے ہی کیا ہے، کہ جو ان کو بتا رہے تھے کہ وہ لندن تک بھی نہیں پہنچ سکے، اور وہ طبی معالج بھی اس پہ شامل تھے، حکومتی ذمہ داران بھی شامل تھے. اور شیخ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں درست ہے. اور جہاں تک وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی غلطی ہوئی کہ وہ ٹھیک کہا ہے کسی نے کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. بات یہ کہ یہ بات درست کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا بڑا ایشو یہ نہیں ہے.
اور نواز شریف صاحب گئے کیوں تھے, آئیں گے ان کی مرضی سے. میں تو حیران تھا کہ 2 دن تک کیبنٹ نے فیصلہ کر دیا کہ جی نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے گا. ضرور لائیں ان کو. بات یہ کہ جس طرح وہ چلے گئے, آپ تو اپنی غلطی مان رہے ہیں, اور پھر آپ نے کہا کہ جی اب ان کو واپس لائیں گے, تو واپس بھی ضرور لایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں مسئلہ جو ہے یہ حکومت کے اندر ہے, کہ وہاں پر جو فیصلہ سازی کے مراکز ہیں نا وہ ایک نہیں ہیں, وہ کئی ہیں. اور یہ سارا جو ایک کنفیوژن کی صورتحال ہے, یہ بھی کوئی اپوزیشن نے پیدا نہیں کی, یا مسلم لیگ نون نے پیدا نہیں کی. ایک وزیر کہتا ہے کہ جی فیصلے آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ہوتے ہیں, وہاں سے وہ لے کے گئے ہیں. دوسرا وزیر کچھ اور کہتا ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میرے بس میں ہوتا تو میں انہیں جانے نہ دیتا. تو یہ بات, اصل بات یہ ہے کہ یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جس نے یہ کہا تھا کہ ان کو جانے دیں تاکہ آپ کی حکومت ٹیک آف کر جائے. تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ وہی مائنڈ سیٹ اب بھی کار فرمائے, کہ وہ کہنے کو ضرور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو واپس لایا جائے گا. کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس حوالے سے سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں. اب لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ شخص جو اس وقت سزا ہونے کے بعد پاکستان کے اندر واپس آیا تھا, جیل چلا گیا تھا, تو سیاستدان کا تو حسن یہی کریڈٹ ہی یہ ہے کہ وہ مشکل صورتحال کا آئیں, کریں سامنا, سیاست کرنی ہے, پاکستان میں واپس آئیں اور سیاست کریں. اور وہ سیاست کے ایک بہت بڑے کھلاڑی ہیں, اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. لیکن وہ جو ایاز صاحب جو بات کر رہے ہیں, بات وہی ہے کہ کیا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ایشو یہ ہے کہ لوگ تو مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں, اور وہ جس احتساب کی بات کر رہے ہیں, ماشاءاللہ 2 سال کے بعد جنہوں نے جانا تھا وہ تو چلے گئے. کیا چینی مافیا پہ, کیا آٹا مافیا پہ, کیا وہ دوائیوں کے مافیا پہ, کیا پیٹرولیم مافیا پہ. جناب محترم خان صاحب, یہ ایشو تو آپ نے بنایا تھا پاکستان کے اندر, اور میں ہمیشہ آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر احتسابی عمل کو مؤثر بنانے کی بات تو آپ نے کی تھی. جناب جانے والے تو چلے گئے, وہ تو سارے مافیاز تو آج بھی موجود ہیں. تو کیا چینی کی قیمت آپ کے نوٹس لینے کے بعد نیچے آ گئی ہے؟ کیا آٹے کی قیمت نیچے آ گئی ہے؟ رات میں انٹرویو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں ہوگا. خدا کرے کہ آپ کی بات درست ہو, لیکن ہم ان مافیاز کو جانتے ہیں. ان مافیاز پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان کام نہیں ہے. ان کے ڈانڈے جو ہیں وہ حکومتی ایوانوں تک موجود ہے, لہٰذا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے جب آپ ان پہ ہاتھ ڈالیں. اس غلطی کا اعتراف ایک اور نااہلی ہم قرار دے سکتے ہیں حکومت کی پروفیسر صاحب؟ دیکھیں, یہ بھی میرے نزدیک غلطی تھی, دھوکہ تھا, یہ گفتگو بے معنی ہے. اس لیے کہ اس وقت سما یہ تھا کہ پی ایم ایل این والے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی اگر کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ. گورنمنٹ والے بھی اسی بات پہ تھے, خوفزدہ تھے کہ اگر کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. مطلب زندگی اور موت کا ایشو بنا ہوا تھا نا اس وقت. تو آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں نا. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم بولتے رہتے ہیں. سیاست کی ہماری خوبی یہ ہے کہ ایک تو آپس میں لڑو, آپس میں ایک دوسرے کو برا کہو. ہر پارٹی اسپیشلائز کرتی ہے. ہم مظلوم ہیں, ہر پارٹی کا پروجیکشن کیا ہے, ہم سب مظلوم ہیں اور باقی ساری پارٹیاں ظالم ہیں. ہم سے زیادتی ہو رہی ہے اور تباہی حکومت مچا رہی ہے. آج ان کی حکومت ہے, کل پہلے پی 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 کی تھی, پھر پی ایم ایل این کی تھی. یہی ہمارا ڈسکورس تھا, یہی چیزیں ہم نے پی 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 کے زمانے میں دیکھی, یہی پی ایم ایل میں دیکھی, یہی آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ چلے گئے, ختم ہوئی بات, آپ واپس نہیں لا سکتے. سچویشنز ہیں جس میں ان کی واپسی ہو سکتی ہے. اگر ان کی بیل ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے, نواز شریف صاحب آ جائیں گے. اگر بیل ایکسٹینڈ نہیں ہوتی پھر نہیں وہ آتے. نمبر 2, الیکشن اناؤنس کر دیجئے, پھر بھی وہ آ جائیں گے. کیونکہ الیکشن اگر ہوتے ہیں تو نواز شریف صاحب کی موجودگی پی ایم ایل این کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے, تب ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور ممکن نہیں ہے. جہاں تک حکومت یہ کہتی ہے اکاؤنٹیبلٹی میں ہم کسی کو معافی نہیں دیں گے, سوال یہ ہے کہ حکومت کا اکاؤنٹیبلٹی میں کیا رول ہے. یعنی اچھے نیب کے اپنے مسئلے ہیں, اچھا اس کو آپ ایڈیشنل مسئلہ بنا دیتے ہیں. یعنی حکومت کہتی ہے ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, جبکہ حکومت کا تو رول نہیں ہے. ایک ان کے ایڈوائزر ہیں, ایک پرائم منسٹر صاحب, ایک ان کے ایڈوائزر یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیب غالباً وہ جو ایڈوائزر ہیں ان کے انڈر ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو, اس کو نکال دو, اس کو چھوڑ دو. یہ ایسا نہیں ہے. اگر اکاؤنٹیبلٹی آپ چاہتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو اٹونومس انداز میں چلنے دیں,
نمبر ٹو، کوئی بھی زد میں اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم نے این آر او نہیں دینا، ہم نے یہ دینا نہیں، وہ دینا نہیں ہے، آپ یوں کریں، ان باتوں کو چھوڑ دیں. جی آپ صرف یہ کریں کہ جو سپریم کورٹ کے ججمنٹ ہیں نیب کے بارے میں ان کو پڑھ لیں، اور آپ کے اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹس کے ججمنٹ ہیں Observations. ان کو پڑھ کے جی. مطلب وہ آپ ججمنٹس کو پڑھیں، آبزرویشن کو چھوڑ دیں، اچھا. ججمنٹس کو پڑھیں. اس کی روشنی میں اگر نیب لاز کے اندر کوئی اصلاح ہو سکتی ہے تو اصلاح کر دیں، اور وہ اسمبلی کے اندر اصلاح ہونی ہے، بجائے اس کے کہ میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا. حکومت کا کوئی اس میں ڈومین نہیں ہے، بلکہ اس سے جو نقصان پہنچتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کو، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی یا عمران صاحب کے انڈر ہو رہی ہے، یا وہ ایک جو ایڈوائزر ہیں ان کے خاص، ہاں ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ ایک ایڈوائزر ہیں، یا ان کے انڈر ہو رہی ہے. باقی نیب کا چیئرمین اور یہ وہ بس ٹھیک ہے. اچھا جب وہ نواز شریف صاحب کے ضمانت کا معاملہ تھا تو اس پہ فٹ بال بنے ہوئے تھا یہ معاملہ پنجاب حکومت اور نیب کے درمیان، دونوں چاہتے تھے کہ یہ بات ان تک نہ ہی آئے. اور جب نواز شریف صاحب بیرون ملک چلے گئے خاور تو یہ این آر او کی جو گردان تھی یہ بھی ختم ہو گئی تھی، یہ ایک بار پھر چھڑ گئی ہے. اس کے ریزنز کیا ہیں؟ کوئی دباؤ ہے خان صاحب پر؟ نہیں، بالکل کوئی دباؤ نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ جس دن یہ فیصلہ ہوا تھا، فیڈرل کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے، ہم اسلام آباد میں موجود تھے اور پرائم منسٹر عمران خان ہرگز نام نہیں نکالنا چاہتے تھے، ان کی کابینہ کے لوگ بھی نہیں ان کو جانے دینا چاہتے تھے، لیکن بحالت مجبوری ان کو بتایا گیا تھا. جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ہم حقائق جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں. لاہور سے کیا مریم صاحبہ، محترم شہباز شریف صاحب، خاقان عباسی، احسن اقبال کی طرف سے بیانات نہیں آئے تھے کہ اگر خدا نخواستہ نواز شریف صاحب کی جان کو کچھ ہوا تو اس کے جو قتل کا ذمہ جو ہے، ہم مقدمہ جو ہے عمران خان کے اوپر سارا لگوائیں گے؟ کیا عدالت کی طرف سے آبزرویشن نہیں آئی تھی کہ ان کی جان کی ذمہ داری کیا حکومت وقت دے گی؟ صحیح یا غلط رپورٹس جو سامنے آئی تھی، ان کے ڈاکٹر صاحبان کا جو بورڈ بنا ہوا تھا اس نے بھی یہ فرمایا تھا کہ ان کا علاج ملک کے اندر ممکن نہیں ہے، ان کو ملک سے باہر جانے دیا جائے، علاج باہر ان کا ہو سکتا ہے. سارے کا سارا مدعا آیا، حکومت نے اپنے دیں کوشش کی کہ ایک بانڈ بھروا لیا جائے کوئی 7 ارب کا، جو کہ ان کے اوپر عدالت کی طرف سے ایک جرمانہ عائد ہے. کورٹ کے سامنے مدعا آیا، انہوں نے کہا جی اس کو چھوڑے، 50 روپے کا بانڈ ہے، اس کے اوپر ایک ایفیڈیوٹ لکھوائے گا اور ان کو ملک سے باہر بھجوا دیا گیا. یہاں سے ہم بحث آگے لے کے چلتے ہیں. جو محترم سلمان غنی صاحب نے کہا نا دھوکہ عمران خان کھا گیا وہ ذمہ دار، لیکن جنہوں نے دھوکہ دیا وہ ان کے حوالے سے ہم بات بھی نہ کریں. اب مسئلہ یہ ہے عائشہ کہ کیا ایک شخص یہ کہے کہ ملک سے باہر جاتا ہے وہ مجرم ہے، آپ کی عدالتوں کی طرف سے اس کو مجرم قرار دیا گیا ہوا ہے، وہ یہ کہہ کے جاتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں ملک سے باہر صرف علاج کروانے کے لیے جاؤں گا، اور وہ جو ایفیڈیوٹ اگر پڑھے نا اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ سیاسی سطح کے اوپر کوئی ایکٹیو نہیں ہوگا، وہ باہر جا کے سیاست شروع کر دیتا ہے، باہر جا کے جناب مختلف لوگوں سے بات چیت ہو جاتی ہے، رابطے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ آگے چل پڑتا ہے. تو یقینی طور پر عمران خان کے لیے بہت افسوس کی بات ہے. عمران خان اس لیے افسوس کر رہا ہے کہ عمران خان کا نواز شریف صاحب سیاسی سطح کے اوپر ان کے وہ دشمن نمبر 1 ہیں. میں یار آپ مانے یا نہ مانے یہ بات حقیقت ہے، انہوں نے سیاسی سطح کے اوپر ان کو ہرایا، قانونی سطح کے اوپر ہرایا، لیکن جو نواز شریف صاحب اور شریف خاندان چونکہ ان کا طریقہ کار بڑا زبردست ہے، اپنے انہوں نے ریسورسز استعمال کیے اور اسی عمران خان سے فیصلہ کروایا. ہنستے ہنستے آرام سے ایک اسپیشل جہاز کے اوپر بیٹھتے ہیں اور لندن روانہ ہو جاتے ہیں. اب لندن میں بیٹھ کے جب وہ گھومتے پھرتے ہیں، چائے کافی پیتے ہیں، وہاں سے بیانات داغتے ہیں، سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقینی طور پر حکومت سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ نے ان کو کیوں جانے دیا. اب یہاں پہ یہ جو بات آ جاتی ہے کہ ایک این آر او تھا یا کچھ لوگ ان کو بھجوانا چاہتے تھے یا کچھ لوگ نہیں بھجوانا چاہتے تھے، ہمیں تو یہ پتا ہے عدالت کے سامنے وہ ایک ایفیڈیوٹ دے کے گئے ہوئے ہیں اور اس ایفیڈیوٹ کے ناطے ان کے اوپر ایک اخلاقی کچھ ذمہ داریاں ہیں. عائشہ پوری دنیا کے اندر سیاست میرے خیال میں ہمارے ملک میں شاید نہ اس پہ عمل کیا جائے،
پوری دنیا میں سیاست میں تھوڑی سی اخلاقیات کا استعمال ضروری ہوتا ہے. اگر آپ بالکل اس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے تو پھر تو سارے کے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. باقی عمران خان کا احتساب کا اس کا نعرہ پہلے دن سے ہے. مجھے یہ بھی تھوڑی سی اس پہ اختلاف کرنا پڑے گا. حکومت وقت کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں جو احتساب کو ٹھیک کرنا اور غلط کرنا. آپ قانون سازی آپ وہ 34 ڈاکٹر صاحب وہ جو امینڈمنٹس نیب کے اندر جو اپوزیشن نے کہی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف کے اوپر آپ وہ سپورٹ نہیں کر رہے وہ پڑھ لیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ نیب کو ختم کر دیا جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر خاور گمن نے یا ڈاکٹر عسکری صاحب نے اگر ملک سے کوئی 1 کروڑ روپیہ باہر لانڈر کیا ہے تو میرے سے کوئی پوچھ کوئی نہیں سکتا. نیب کے پاس کوئی اس طرح کا اختیار نہیں ہو سکتا. لہٰذا معاملات ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پہ کیا کرتی ہے. اچھا ویسے خاور آپ نے کہا سیاست میں وہ ان کے دشمن نمبر 1 ہے. اب وہ سیاست نہیں کر رہے. جب جی ٹی روڈ پہ وہ نکلے تھے تب بھی وہ اس حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے اور مولانا فضل الرحمان جب آئے تھے تب بھی وہ عمران خان صاحب کا کچھ نہیں کر سکے تھے. یہاں پر سوال ہے صاحب یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا اور سکھ کا سانس لیا کہ چلو اب ہم کچھ کام کر لیں گے. اس عرصے میں حکومت کیا کر پائی اور یہ جو نواز شریف صاحب کا بخار ہے اس کو اتارا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ میں آپ سے کتنی بار کہوں کہ یہ ایک ٹوٹل نان ایشو ہے. یہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں. ایک آدمی کو قید ہوئی ہے آپ اس سے اگری کریں یا نہ کریں. وہ بیمار ہوتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے. اس کا علاج جو ملک میں ہو سکتا ہے آپ وہ فیسلٹیز دے رہے ہیں. یہ کون سی بات ہے کہ جو انہوں نے احسن اقبال نے یہ کہا اور فلان. یہاں پہ روزانہ پاکستان میں لوگ نہیں مرتے جن کو طبی امداد یا طبی سہولتیں نہیں ملتی. ہماری سڑکیں ہمارے شہر ہمارے دیہات بھرے ہوئے ہیں جن کے پاس طبی سہولت طبی فیسلٹیز کے لیے رسائی نہیں ہوتی. آپ ایک پریزنر ہیں اس کو آپ پورے کے پوری فیسلٹیز دے رہے ہیں اور اگر آپ پھر بھی دباؤ میں آ جاتے ہیں تو پھر کمزوری آپ کی ہے. نون لیگ نے اگر ناٹک کیا تو انہوں نے ناٹک کیا. ان کا حق ہے کہ وہ ڈرامہ انہوں نے کیا پلیٹلیٹس کا ڈاکٹرز کا آپ کیوں پریشر میں آگئے. اور اگر پریشر میں آگئے تو بات ہو گئی ہے. میں پھر سے کہوں گا کہ یہ کوئی اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے. ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اور عمران خان جب یہ بات کرتے ہیں احتساب یہ کریں گے وہ کریں گے وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور جو انہیں سن رہے ہیں ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں. ریل ایشوز پہ آئیں. ہمارے پاس ریل ایشوز نہیں ہیں. ہمارے پاس پرابلمز نہیں ہیں. ان کی طرف آئیں. کیا نواز شریف اور بھائی 3 دفعہ یہ کر چکے ہیں حکومت. یہاں پہ کون سے انہوں نے کارنامے کر دیا. 30-35 سالہ ملائیں ان کی چیف منسٹریاں اور پرائم منسٹرشپ. 30-35 سالہ اقتدار. اتنا لمبا اقتدار کسی ملٹری ڈکٹیٹر کا نہیں رہا. ان تینوں کے چاروں کو ملا لیں بمشکل ان کے اقتدار. آپ نے ملک کے لیے کیا کیا؟ ٹھیک ہے جو بھی ہے یہ نئے آگے ہیں. نئے والوں کو اپنا کچھ کرنا چاہیے. بالکل روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں. نواز شریف آ رہے ہیں نواز شریف جا رہے ہیں آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے. یہ بالکل فضول کی بحث. یہ نان ایشو کو پھر ایشو حکومت کیوں بناتی ہے سلمان صاحب آپ کے خیال میں؟ یہ تو میرا خیال آپ سوال خاور گمن صاحب سے کر لیں. لیکن وہ جو انہوں نے حوالہ دیا کہ ایک طرف تو وہ ان کے دشمن نمبر 1 انہیں قرار دے رہے تھے, دوسری طرف شاہد خاقان عباسی, مریم نواز, احسن اقبال ان کے بیانات کو کوٹ کر رہے تھے. لیکن میں آپ کو بات کھول کے رکھ دیتا ہوں کہ ڈاکٹر فیصل مسعود سب سے خاص آدمی ہیں جو شوکت خانم کے چیئرمین رہے ہیں. ان کو بلا کے ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے بھی یہی بات کہی. اس کے بعد یہ بات پرائم منسٹر صاحب نے دیگر سیاسی قائدین کو بھی بتائی کہ جی ان کی حالت خطرناک تھی. اب بات یہ کہ وہ کیوں کر گئے, کیا صرف اس میں عمران خان صاحب کی غلطی تھی؟ میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. ابھی پچھلے دنوں ایک اور کنٹروورسی بھی آئی تھی. وہ شہزاد اکبر صاحب سے جب جرنلسٹ نے پوچھا کہ جناب یہ این آر او مریم نواز کو نواز شریف صاحب کو کس نے دیا, تو یہ محکمہ زراعت کا نام ہم نے نہیں کسی نے لیا تھا, انہوں نے لیا تھا. اور پھر رات 1:20 پہ ان کی وضاحت بھی آ گئی کہ سارا کنفیوژن خود حکومت نے تاریخ کیا ہے, تضادات ان کے اندر موجود ہیں. اور یہ بات درست ہے آپ نے سوال کیا کہ یہ نواز شریف کا بخار اترنا چاہیے حکومت سے. حکومت اس لیے بات یہ کہ لوگ تو مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں. میں نے اس لیے نشاندہی کیا نا کہ بات یہ کہ جناب پرائم منسٹر نے پچھلے 4 ماہ کے بیانات اٹھا کے لے کے دیکھ لیں, 20 دفعہ کہا کہ ان مافیاز کو ان کے انجام پہ پہنچاؤں گا. 20 دفعہ ہماری روزنامہ دنیا کی یہ لیڈ لگی ہے کہ ان کو میں معافی نہیں دوں گا.
تو جناب معافیاں تو ان کو ہو گئی، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صاف کروں گا. تو بات یہ کہ ہم نے سپٹمبر کے دوسرے ہفتے کا انتظار کرنا ہے اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ میں نے ایک فکرہ ماضی میں کہا تھا، مجھے بعد میں افسوس بھی ہوا کہ کیا ہماری منتخب حکومت سے مافیا زیادہ طاقتور ہیں. تو اگر عملی حقائق دیکھے جائیں تو ایسی صورت نظر آتی ہے. کیا چینی آٹے کی دوائیوں کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے؟ کیا لوگوں کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ یہ کراچی کے اندر، بہرحال یہ اگلا ٹاپک ہوگا کہ کراچی کے اندر یہ جو 20 سال کی سیاسی بدنظامی سامنے آ رہی ہے کہ ہم اسے پاکستان منی پاکستان کہہ رہے ہیں اور وہ ڈوبتا نظر آ رہا ہے. اور حکومتوں کا یہ رول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سرخرو ہوں پاکستان کے عوام کی نظروں میں بھی اور خدا تعالیٰ کے، چونکہ وہ بہت زیادہ اعتقاد ہے ان کا اس بات پہ، اللہ کرے کہ وہ سرخرو ہوں. 2 سال کے اندر لوگوں کو کہیں ریلیف نہیں ملا، لوگوں کی تکلیف میں اضافہ ہوا ہے اور خاص طور پہ غریب آدمی مسائل زدہ ہے، مہنگائی زدہ ہے، اس کے زخموں پہ کوئی مرہم رکھنے کے لیے تیار نہیں. کیا ہم آپ کے بیانات اٹھا کے چیپی کی صورت میں ان کے اوپر رکھ دیں کہ جناب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ مافیاز کو ان کے انجام پہ بچایا؟ مافیاز دناتے نظر آ رہے ہیں، حکومت کے اندر موجود ہیں. جناب جس دن آپ پکڑیں گے قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اچھا، پریورٹیز اس گورنمنٹ کے آپ کے خیال میں کیسی ہیں؟ سمت وزیراعظم تو کہتے ہیں کہ سیٹ ہو گئی. اب فواد چودھری صاحب اور یاسمین راشد آپس میں الجھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی رپورٹس کے معاملے کو لے کر. کیمرٹ اجازت دیتی ہے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی؟ دیکھیں، اب 3-4 چیزوں کو آپ نے اکٹھا کر دیا ہے. جہاں تک پرائورٹیز کا تعلق ہے حکومت کا، گفتگو میں تو پرائورٹیز ان کی ٹھیک ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اصل جو مسئلہ حکومت کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے. اس کے لیے ایک لانگ ٹرم تھنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو ایک ریئلسٹک اسیسمنٹ ریسورسز کی کرنی ہوتی ہے. وہ آپ کو یہاں جو ہے اس میں ہم کو پرابلمز جو نظر آتی ہیں. تو یہ بات ہے کہ وہ آپس میں ڈفرینسز بیانات مختلف چلے آ رہے ہیں، تو وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام منسٹرز اور یہ تمام لوگ اس ایشو پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اس لیے کہ آل رائٹ، ڈاکٹر یاسمین ہیں یا فواد چودھری ہیں، چلیے جی ایک صحیح ثابت ہو گیا، دوسرا غلط ثابت ہو گیا، اس سے آپ کون سا تیر مار لیں گے؟ اس سے کون سے آپ ایشوز کو آپ ایڈریس کر لیں گے؟ اس لیے میرے نزدیک حکومت کو ہو اس وقت یہ رہا، پاکستان کی پولیٹکس کی پوزیشن یہ ہوئی بھی ہے کہ حکومت بھی ایک جگہ فریز ہوئی بھی ہے، اپوزیشن بھی ایک جگہ فریز ہوئی بھی ہے. اپوزیشن فریز ہوئی بھی ہے، وہ چند ایک باتیں انہوں نے کہنی ہوتی، ریپیٹڈلی وہی وہ کہتے ہیں، عمران صاحب بھی کہتے ہیں، باقی لوگ بھی کہتے ہیں. اپوزیشن ایک جگہ فریز ہوئی بھی ہے، وہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں آئی ہوئی ہے اور وہ اس اکاؤنٹیبلٹی کو پروسیس کو ایک پولیٹیکل سٹنٹ قرار دیتے ہیں اور اس کا بلیم سارا عمران خان پہ. وہ عمران خان کو فارغ کرنا چاہتے ہیں، عمران خان اپوزیشن کو ارریلیونٹ کرنا چاہتا ہے. احسن اقبال صاحب نے تھوڑی سی لائن تو چینج کی، لیکن ویسے پروفیسر صاحب آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب نے کیا کیا ہے؟ اب وہ خاموش ہو گئے؟ نہیں کیا، کیا صحیح کیا. انہوں نے فون کالز کیوں گھمائی، اس کے بعد خاموش ہو گئے؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ نواز شریف صاحب چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بھی بندہ ان کی جگہ بیٹھے گا وہ واپس کیوں آئے گا؟ جب تک میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر ان کو فرض کیجئے ان کی بیل ایکسٹینڈ ہوتی ہے پھر وہ آ سکتے ہیں، یا کوئی اور جو دوسری وجہ میں نے کہی تھی الیکشن والی، یا اس صورت میں آئیں گے. موجودہ حالات کے اندر، موجودہ صورت میں جب ان کو آ کے جیل میں جانا پڑے گا، واپس کیوں آئیں گے؟ وہ کس لیے آئیں گے واپس؟ وہ باقی رہا وہ اپنی فون سے گفتگو لوگوں سے کر لیتے ہیں، بعض دفعہ سیاسی بیان بھی دے دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتے. تو میرے نزدیک اس ایشو کو آپ زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ متعلقہ ہائی کورٹ جس نے ان کو بیل دی ہے ان کے پاس جا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو شرائط تھیں، جو وہ کنڈیشنز تھیں، جو پریمس تھا، وہ پریمس فلفل نہیں ہو رہا، کیونکہ انہیں رپورٹ دینی تھی پنجاب گورنمنٹ کو، انہیں پاکستان ہائی کمیشن کے ساتھ ایک کانٹیکٹ رکھنا تھا، انفارمیشن پاس آن کرتی، وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی. لہٰذا آپ اس سلسلے میں اس پہ فیصلہ فرمائیں. صرف یہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، باقی تقریریں کرتے رہیں، اس سے ریئلٹی آف پالیٹکس چینج نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، یہ عدالت میں معاملہ لے جائیں، عدالت کام کرے گی اور ان کو واپس بلائے گی جس نے بھیجا تھا. تو خاور حکومت کیا ارادہ رکھتی ہے کہ کب جا کے اس کا فوکس عوام کے مسائل ہوں گے؟ نواز شریف صاحب نہیں دیکھیں، پرائرٹی نمبر 1 تو یقینی طور پر آپ نے جب نیکسٹ الیکشن میں جانا ہے تو لوگوں کو کوئی بتا نہیں ہے کہ آپ کے لیے ہم نے کیا کیا، لیکن ہم کیا اپنی سیاست کے اوپر انا للہ ہے پڑھ لیں کہ اب کمال کرتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ ایشو ہی کوئی نہیں ہے. 2020 میں ہم بیٹھے ہیں، اس ملک کے اندر ایک بڑی قانونی جنگ لڑی جاتی ہے 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے لیڈران کے درمیان.
اس کے اوپر کوئی فیصلے ہوتے ہیں قانونی جو بھی ہے آرگومنٹ, اور اس کے بعد ایک پارٹی کا لیڈر بڑے ہی آرام سے پتلی گلی سے نکل جاتا ہے, اور ہم یہاں پہ یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جی چھوڑیں, ایشو ہی کوئی نہیں ہے, 1 ارب 2 ارب 8 ارب 10 ارب کوئی نہیں گیا. اگر اسی طرح سیاست کرنی ہے تو پھر میرے خیال میں ہمیں سیاست کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. جہاں آپ نے بات کی عدالت کی, تو بالکل عدالت کے پاس ایک آپشن ہے, عدالت کے پاس جانا چاہیے, اور وہاں میرے خیال میں ابھی جو زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جس گارنٹی دی تھی سلمان غنی صاحب کے جو دوست ہیں, اب ان کے اوپر لگ رہا ہے کہ کافی کوئی سخت وقت آنے والا ہے, کیونکہ عدالت ان سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے یہ ایفیڈیوٹ دیا تھا, اس پہ آپ سگنیٹری ہیں, بتائیں کہ ہمارا جو مجرم ہے وہ کہاں گیا ہوا ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم پھر وہ چیزیں بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ماضی کے اندر NRO نہیں ہوا, وہ $60 ملین کا کیس محترم نواز شریف صاحب نے اس ملک کے جو ہر جگہ پہ جا کے چپے میں جا کے بتایا تھا کہ یہ شخص ہے, اس نے $60 ملین کا سرے محل خریدا, ثابت ہو گیا. اس کے بعد جب چونکہ اکٹھے بیٹھے, نہیں ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے, ہماری جنریشنز ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گی, ہم ایک دوسرے کے, ہمارے بچے بھی, زرداری صاحب نے وہ آپ کو یاد ہوگا جب تقریر کی تھی کہ بچوں کے درمیان بھی اس طرح مفاہمت آگے چلے گی. سن لیں سر, آگے چلے. اس کے بعد کیا آتا ہے, اب یہ حکومت آتی ہے, اس کے الیکشن سے پہلے ہم پیٹ پھاڑ کے ان سے نکال لیں گے 2013 سلمان غنی صاحب کے دوست, اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے پھر کٹھے بیٹھ جاتے ہیں. کیا ہمارے ملک کی سیاست اسی طرح آگے چلے گی؟ عمران خان دیکھیں, جس دن عمران خان ہاتھ ملا کے ساتھ بیٹھ جائے گا زرداری صاحب کے ساتھ یا نواز شریف صاحب یا کسی کے ساتھ بیٹھ کے, جی ٹھیک ہے پرانی باتیں ہم بھول جاتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں, تو پھر ہم کہہ لیں گے عمران خان بھی بدل گیا, عمران خان بھی روایتی چیزیں آج میں آپ کو بجواؤں گا, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اور بے نظیر بھٹو صاحب کے ٹرک پہ بھی, وہ میں آپ کو بجواؤں گا آج. خان صاحب کے بارے ایفرٹ بات تو ان کے دعوے تو یہی تھے کہ وہ طرز سیاست طرز حکومت بھی تبدیل کریں گے. زرداری صاحب نے جو کیا, نواز شریف صاحب نے جو کیا, عمران خان صاحب کو اس سے ہٹ کر کرنا چاہیے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ملٹیپل سرجری کا فیصلہ نواز شریف صاحب کی ستمبر کے دوسرے ہفتے میں کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے وہ اب بھی علیل ہیں, تو کب تک ان کا پیچھا یہ حکومت جاری رکھے گی, اور کب تک عوام کے جو مسائل ہیں وہ نگاہوں سے اوجھل رہیں گے, عوام مطالبہ کرتے رہیں گے اپنے مسائل کے حل کے لیے؟ یہ حکومت کو سوچنا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. ناظرین, کراچی کے حوالے سے ہم ایک کے بعد ایک مسئلہ ماضی میں سنتے رہے ہیں, لیکن اب کی بار جو بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹا ہے اس نے تو حیران کر دیا ہے. انفراسٹرکچر کے حوالے سے سبھی حیرت زدہ ہیں کہ کراچی کے ساتھ کس نے کیا کیا ہے. اچھا یا صاحب, عمران خان صاحب نے ابھی یہ کہا ہے کہ طویل المدتی پلان کراچی کی سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے, اور آئندہ چند روز میں وہ کراچی جائیں گے بھی. آپ کے خیال میں کراچی کی بدحالی کا ذمہ دار اصل میں کون ہے؟ نہیں, کوئی ایک فرد نہیں ہے, کوئی ایک جماعت نہیں ہے, کوئی ایک حکومت نہیں ہے. دیکھیے, آپ جو بات کر رہی ہیں کہ دور اندیشی, لانگ ٹرم پلاننگ, وہ ہمارے قومی مزاج کا حصہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ 53 سال میں سب سے زیادہ بارش ایک دن میں ہوئی, تو کراچی کی جو نالیاں اور وہ جو گلیاں وہ اس کو سنبھال نہیں سکیں. لیکن اور شہروں میں ہوتی ہے, چناب کے پاس وارننگ نہیں ہوئی, یہاں پہ زیادہ بارش ہو گئی, یہاں پہ فلڈ آ جائے گا. یہ تو ہمارا وہ جس طریقے سے ہمیں کراچی کو کرنا چاہیے تھا, جو ہمیں سوچ کے کرنا چاہیے. کراچی کی ٹرام لائنز کس نے تباہ کی, کیسے تباہ ہوئیں؟ کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ ایشیا کی بہترین پبلک ٹرانسپورٹس میں تھی, وہ کیسے تباہ ہوئی؟ گلیاں وغیرہ جو ہیں, جو نالی ندے ہیں, وہ وہاں پہ بلاک, ان پہ صرف ایک سویلین اداروں نے نہیں, اوروں نے بھی, میں بتانے سے قاصر ہوں, انہوں نے بھی ان کو بھر کے وہاں پہ بلڈنگ کے ایریاز جو ہیں بنا دیے. کچھ جو ہے پلاسٹک, یہ جو پلاسٹک کی چیزیں ہوتی ہیں, شاپنگ بیگ, اس کے نیچے, ایک تو بارش تو اب بھائی ہے, اس سے پہلے پلاسٹک کے نیچے کراچی ڈوبا ہوا تھا. یہ ایک سیاسی پارٹی کی بات نہیں ہے, ریاست پاکستان, حکومتیں پاکستان ساری کی ساری یہ فیصلے کر ہی نہیں سکتی. جن احمق حکمران جو ہیں, جو موٹر وے پہ یوکلپٹس ٹری لگا سکتے ہیں, درخت, جو یہاں پہ اب بھی کونو کارپس لگا سکتے ہیں, جن کو لاہور کا خیال نہیں ہے, لاہور کا تو وہ ٹپوگرافی نہیں ہے جو کراچی کے, نہیں تو یہاں بھی یہ تباہی آ جائے. میٹرو آپ یہاں پہ بس سروس بنا رہے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ آپ نہیں کر سکتے,
100 بسیں آپ نہیں لا سکتے لیکن آپ نے شوشہ چھوڑنا ہے اس چیز کا. اورنج لائن ٹرین کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جناب والا یہ کسی ایک جماعت کی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کر گئی, ایم کیو ایم کر گئے, فلانا کر گئے, کراچی پیرس ہوا کرتا تھا اور روشنیوں کا شہر. نا یہ ریلوے کو کس نے تباہ کیا ہے؟ مطلب ریلویز ہمارے سامنے ہے, ہم نے کس بے دردی سے, یہ پی آئی اے کا حال کس نے کیا ہے؟ یہ اتفاق ہے کہ بارش زیادہ ہوئی ہے تو پانی وہاں پہ اوپر ہو گیا. اب مجھے کسی نے وہ کلپ بھیجا, پروفیسر ادیب الحسن رضوی جو ہیں ایس آئی یو ٹی کے ڈائریکٹر, ان کے گھر کا منظر تھا جی, تالاب بنا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرائنگ روم ہے. تو میں نے کہا جناب وہ سارے کراچی کے ساتھ حال ہے, پروفیسر صاحب ہماری سر آنکھوں پہ بڑی عزت احترام ہے, لیکن بارش ان کو کیسے بخت دیتی؟ تو ایسی کوئی بات تو ہے نہیں. تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, لانگ ٹرم پلاننگ ہمارے قومی مزاج کا حصہ نہیں ہے. آپ نے شہر کے شہر تباہ کر دیے ہیں, آپ نے لاہور کو تباہ کر, یہ جو نالا لئی ہے راولپنڈی میں یہ صاف ہو گیا ہم سے یہ نہیں صاف ہوتا. اس میں عوام کی بھی ذمہ داری کھلی آتی ہے نا, یہاں پہ آ جاتی ہے. جی بالکل برابر. عوام نے پرائیورٹیز بنانی ہے, عوام نے بجٹ ڈیل کرنا ہے. اب چائنیز عوام وہاں کر رہی ہے, کمیونسٹ پارٹی لیڈ دیتی ہے, حکومتیں لیڈ دیتی ہیں. یہاں پہ کسی حکومت میں دوبارہ کہوں گا, دور اندیشی لانگ ٹرم پلاننگ ہمارے قومی مزاج کا حصہ نہیں ہے. اچھا سلمان صاحب, لوکل گورنمنٹ کی ضرورت پر بار بار زور دیا جا رہا ہے, فواد چودھری صاحب بھی ٹویٹ کر رہے ہیں, اس سے حل ہو جائیں گے مسئلے؟ عائشہ یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری ہی ان کی ہے. کیونکہ میں کوئی 86 میں 84 سے 86 تک کراچی رہا ہوں. وہ کراچی تو بہت خوبصورت تھا, وہاں پر نکاسی آپ کا بہترین سسٹم تھا, سیوریج سسٹم بہت اچھا تھا. دیکھیں یہ جو تباہی و بربادی کا عمل ہے یہ صرف چند دن کی بارشوں قدرتی آفات کا نتیجہ نہیں ہے, یہ 20 سال کی بدترین حکمرانی کا شاخسانہ ہے, اور جس نے آپ وہاں کا بلدیاتی ڈھانچہ جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے. کہ رات میں پرائم منسٹر صاحب کو کوٹ کروں گا کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ کراچی کے ایشوز, لاہور کے ایشوز یا بڑے شہروں کے ایشوز, یہ باقاعدہ ایک حکومت ہونی چاہیے. کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ مثال دی کہ کراچی کی ایک حکومت ہونی چاہیے اور وہ لوگوں کو جواب دہ ہونی چاہیے. بات یہ کہ وہاں پر ذرا کراچی بلڈرز مافیا کا راج رہا ہے. وہاں پر یہ جو ندی نالوں کی بات کر رہے ہیں, وہ جو ابل پڑے ہیں, ندی نالوں پہ پلازے بنانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ وہ منظور کاکا کون تھا؟ آج آپ سارے ہاتھ دیکھیں. بات یہ کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان بہت سنجیدہ تھے اس میں, اور انہوں نے پختونخوا کے اندر ایک ماڈل متعارف کروایا اور بہت حد تک وہ بہت بہتر ماڈل تھا. لیکن پنجاب میں آپ نے بلدیاتی سسٹم توڑ کے رکھ دیا, اس لیے کہ یہاں پر آپ کے مخالفین تھے. اور پھر 2 سال ہو گئے ہیں, یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, یہ سارے جب آپ ان کے منشور اٹھا کے دیکھتے پورا ایک چیپٹر ہے کہ ہم آئیں گے, اس کے انتخابات کروائیں گے, بااختیار ہوں گے, مضبوط ہوں گے. نہیں, میں اصل بات بتاتا ہوں کیا ہے کہ جنرل مشرف صاحب کے ہم بڑے ناقد رہے ہیں. میں ہمیشہ ان کے جو سسٹم تھا بڑا مضبوط سسٹم تھا. سب سے پہلی ترمیم کس نے کروائی تھی؟ جناب چودھری پرویز الہی صاحب نے. کیوں کروائی تھی؟ اراکین اسمبلی کا وہ جو دال روٹی وہاں پر ڈیرے ان کے ذریعے چلتے ہیں کہ وہ یہ ترقیاتی عمل ان اداروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہ جو ایاز صاحب اشارتاً کنایتاً بات کر رہے ہیں, وہ کراچی بہت خوبصورت تھا, جس میں عبدالستار افغانی تھا, جس میں نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ تھا, مصطفیٰ کمال کو اربوں روپے کے فنڈز دیے گئے تھے. اس کے بعد وہ جو 4-5 چیزیں آئیں وہ پلینڈ آئیں, وہ قومی جماعتوں کا زور توڑا گیا کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ تھی, بتہ مافیا تھا, یہ جو بوری بند لاشیں تھیں, یہ جو چائنا کٹنگ تھی, یہ جو بلڈرز مافیا تھا, یہ کن کی پیداوار ہے؟ اور وہی ہے, یہ 20 سال کا تباہی و بربادی کا عمل ہے, بدترین حکمرانی تھی. اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جو عروس البلاد کراچی, روشنیوں کا شہر کراچی آفت زدہ ڈکلیئر ہو گیا ہے اور کراچی ڈوب رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں جی وہ منی پاکستان ہے, تو یہ پاکستان کا ایشو ہے. پاکستان کا کوئی شہر اور قصبہ ایسا نہیں جہاں کا بندہ کراچی کے اندر موجود نہیں ہے. کہ جس دور کی میں لوگ ایک جوڑا کے کپڑے کل جا کے وہاں پر روزگار تلاش کر لیتے تھے. کراچی کی تباہی و بربادی میں ہمارے ادارے بھی شامل رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل رہی ہیں اور حکومتیں بھی شامل رہی ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب نے, بڑی اچھی بات ہے کہ چیف منسٹر سندھ کو, گورنر سندھ
वैसे तो मैं याद करवाता चलो, पिछले साल उन्होंने नोटिस लिया था कराची की सूरत हाल का, लेकिन एक साल के अंदर वहां पर कुछ नजर नहीं आया, तो लिहाजा इस पे संजीदगी जाहिर करने की कोशिश है। अभी कुछ देर पहले मैंने वहां पर एक जिम्मेदार आदमी से बात की, उन्होंने कहा जी कि जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान का मुआशी हब कराची है, तो कराची का मुआशी हब आई चुंदरीगढ़ रोड है, जहां पर बैंकों के हेडक्वार्टर हैं, जहां पर अखबारात के मराकज हैं, चैनल्स के दफातर हैं, यहां पर कश्तियां चल रही हैं। जब जवाबदेही का अमल कोई नहीं होगा, किसकी हुकूमत है वहां पर? बात जो लूट मार का एक था, लूट मार का एक सिलसिला था, वहां पे लूटते थे, खाते थे, कोई पूछने वाला नहीं। ये बड़ा अजीब मखमसा है वैसे सलमान साहब, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। पता नहीं पाकिस्तान के खमीर में ऐसा क्यों है, यहाँ के जो सियासत में ऐसा क्यों है कि कुछ भी हो जाए कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक टू द शो। प्रोफेसर साहब, अब हमें इसका कोई ना कोई हल जो है तलाश करने की तरफ जाना है। ज़ाहिर है हुकूमत भी यही सोच रही है, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिस्टम जो है होना चाहिए लाहौर और कराची का। क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? देखिए, जो सिटीज़ को आप कैटेगराइज करते हैं, मेट्रोपॉलिटन उसमें हाईएस्ट फॉर्म होती है। कॉरपोरेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन का मतलब ये होता है कि आप उस शहर को ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देते हैं, होता वो उसी सूबे का हिस्सा, लेकिन वो ऑटोनॉमी होती है। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके शहर को बेहतर कर सकते हैं, और उसके अलावा रिसोर्सेज एलोकेशन भी उसके लिए आपको ज़्यादा जो है वो करनी पड़ती है। लाहौर, मेट्रोपॉलिटन कराची, जो मर्जी करें, अगर आप रिसोर्सेज एलोकेशन नहीं कर सकते। देखिए, कराची का मसला क्या है, जो इसको हम अगर सिंपल लफ्ज है वो है अर्बन डिके। जितने भी लोग कराची को जानते हैं वो जानते हैं कितना अच्छा साफ सुथरा शहर था, और डिके हुआ जो हमने गुफ्तगू में सुना, उसमें मैं टाइम नहीं लगाना चाहता। अब मसला सिर्फ ये, हमारे 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि जो अभी अयाज साहब ने कहा कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बिलीव नहीं करते, बिल्कुल सही है। हम सुबह से शाम के प्रोग्राम में चलते हैं, हमें फिक्र नहीं होती आज से 10 साल डाउन द रोड कि आज से 10 साल के बाद पाकिस्तान या कराची या लाहौर, फैसलाबाद, हैदराबाद कहाँ होंगे, हमें कोई परवाह नहीं, मेरा वक्त गुजर जाए, बाकी अच्छा देखी जाएगी। एक तो ये है, जब तक मसला एक क्राइसिस नहीं बनता हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते जी। कराची के अंदर जो मसला है उसकी वजूहात क्या हैं वो हमें पता हैं, कराची वालों को भी पता है, उनके हल क्या हैं वो कराची वालों को भी पता है, हमें भी पता है। मसला क्या है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन उन चीज़ों को एड्रेस कर सकता है जो पावरफुल इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, पावरफुल एंटिटीज़ जो शहरों में बन जाती हैं, वहाँ ये उनको आप डील किस तरह करेंगे? लैटिन अमेरिका का तजर्बा हमें ये बताता है कि अगर आप अर्बन डिके को एड्रेस कर लें, यानी शहर को जो डिक्लाइन है उसको आप रोकें, शहरी सहूलतों को बढ़ा दें, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव करती है। यानी एक बड़ा फैक्टर है, और वजूहात भी होती हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर है। आप स्टडी करें मैक्सिको सिटी को, आप स्टडी करें लैटिन अमेरिका के बड़े शहरों को, जहां हाल वही था जो कराची का था, लेकिन ओवर टाइम में सिचुएशन इंप्रूव की है। वजह यह है कि उन्होंने शहरी सहूलतों को बढ़ाया है। और कराची के अंदर अगर पानी रुका है, ये कश्तियां चल रही हैं, आप देखें इससे पहले जब कम बारिशें होती थी, जब भी हम देखते थे फलां जगह पानी खड़ा है, जरा सा गड़बड़ हो जाए तो पानी वहां रुक जाता है। इसका मतलब यह है कि ये डिके ग्रेजुअली हुआ है। तो आज इस बात की जरूरत है कि फेडरल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत से मिलके कराची की बेहतरी के लिए काम करे, और इसके लिए आपको 5 to 10 years का एक प्रोजेक्ट चाहिए, बजाय इसके कि फेडरल वाले और पंजाब वो और कराची वाले जो गवर्नमेंट है आपस में लड़ें। क्योंकि फेडरल के पास भी 2-3 बंदे हैं, सिंध हुकूमत के पास भी 2-3 नौजवान किस्म के बंदे हैं जिनका काम यही है टेलीविजन पे आके दूसरे पे अटैक करना होता है। ये बात छोड़ दें, और ये जो है ना कराची का मसला पाकिस्तान का मसला है। ठीक है, बिल्कुल, और इसे इसी तरह महसूस करने की प्रोफेसर साहब जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कराची का मसला पाकिस्तान का मसला है। खबर, एक कमेटी बनाई गई थी कराची के इश्यूज को लेकर, 5-6 बड़े इश्यूज आइडेंटिफाई किए गए थे। 10 बरसों में $10 अरब चाहिए कराची को सुधारने के लिए। क्या फेडरल गवर्नमेंट और आपको सूबाई हुकूमत मिलकर काम करती दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में, या सिर्फ सियासत होगी?
دیکھیں یہ ساری کہانیاں ہیں، جو اصل ایشو ہے نا جس کی طرف ہم بات نہیں کرتے، اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ نان ایشو ہے، اس کو چھوڑیں اور بات کریں، مل بیٹھیں، مفاہمت کریں۔ آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر کوئی ایک ادارہ، کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اکراس دا سارا اسپیکٹرم، ہمارے پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل، جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ہر کسی نے جس کو جہاں پہ جگہ نظر آئی اس نے چائنا کٹنگ کی، مال بنایا۔ اور یہی حال آپ کے ملک کے ہر حصے میں ہوا ہے کہ جو جگہ مل رہی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے، مال بنایا جا رہا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، مال بنائے جا رہے ہیں۔ بات ہوتی ہے کہ پلاننگ نہیں ہے، پلاننگ ہے، سب کچھ ہے۔ ہمیں لیٹن امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہمسائے میں چائنا کی بات کر لیتے ہیں۔ ارلی 20th سینچری میں وہ یہی کہتے تھے افہیم زدہ ہے، نشہ کر کے سوئی رہتی ہے قوم، لیکن وہاں پہ کیا ہوا؟ چلے کوئی لیڈر آیا، وہاں پہ جو رتھلیس احتساب ہوا نا، پتہ چلا کہ جو پلان کیا گیا اس کے لیے امپلیمنٹیشن کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے اوپر سے 100 روپیہ اپروو ہوتا ہے ایک پروجیکٹ کے لیے، زمین پہ وہ 5 سے 10 روپے لگتے ہیں، باقی درمیان میں سارے کھائے پیے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمیں افہام و تفہیم سے یہ سیاست کرنی چاہیے، ہمیں بالکل بات نہیں کرنی چاہیے اگر وہ پیسے کھا کے چلا گیا، اس سے سیاسی عدم استحکام ہوگا۔ خاور آپ کے اس آرگیومنٹ پہ بھی بہت بات کی جا سکتی ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ ناظرین اس حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے۔ اللہ نگہبان۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.